ایک السنख्यक समाज मुसलमान से होगा और 2 अति पिछड़ा समाज से होंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को और उम्मीदवारों को आप अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से, वोट से कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मतदान करिए और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप इसमें अपना हिस्सा अदा करिए। याद रखिए, मजलिस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आपकी लीडरशिप बने, आपको नेता बनाया जाए, ताकि आप जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उनसे आपको आजादी दिलाई जाए। जो डरा कर हम वोट हासिल करते आए हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डर की बुनियाद पर नहीं बल्कि एतमाद की बुनियाद पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ही की दुआओं की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। मगर मुझे यकीन है कि जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा और आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर आपके दरमियान में रहूंगा, आपकी बात को उठाता रहूंगा और आपके मसाइल की तर्जुमानी करता रहूंगा। आज आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि माजी में जो समाजवादी पार्टी के अभी मौजूदा प्रत्याशी है, जब उनको आपने विधायक बनाया, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुरादाबाद के विकास के लिए, मुरादाबाद की तरक्की के लिए कोई काम करवाया? उस वक्त तो समाजवादी की सरकार थी, मगर वो सिर्फ जीत कर चले गए और ये समझा कि मैं कामयाब हो गया, यही बहुत बड़ा काम हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस के ताल्लुक से ये इल्जाम लगाया जाता है हमारे मुखालिफिन की तरफ से कि मजलिस अगर इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी जीत जाती है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 सीट पर उनको कामयाबी हासिल हुई। हम तो मैदान में नहीं थे, तो फिर आखिर कैसे सिर्फ 15 सीट पर आप कामयाब हुए? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए, बीजेपी को हराना सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी को हराना सबकी जिम्मेदारी है। मगर ये लोग आकर हमारे गले में सांप डाल देते हैं और ये समझते हैं कि हम सिर्फ इनके डर से इनको वोट देते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क को फाशिस्ट ताकतों से छुटकारा दिलाना है, यकीनन इस मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा करना है और अब यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ ओवैसी की है? क्या ये जिम्मेदारी समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के नेताओं की नहीं है? अगर आज उत्तर प्रदेश में या फिर देश में बीजेपी की सरकार है तो इसका जिम्मेदार क्या ओवैसी है या फिर इसका जिम्मेदार अखिलेश और बहन मायावती और कांग्रेस के कायदीन नहीं है? क्या कभी उनसे सवाल किया जाता कि आपने सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें क्यों जीती? क्या कभी बसपा के लोगों से सवाल किया जाता कि आपने सिर्फ 10 लोकसभा की सीटें क्यों जीती? क्या कभी कांग्रेस से पूछा जाता कि उनके बहुत बड़े नेता अमेठी से क्यों हार गए? आज सिर्फ सवाल अगर किससे किया जाता है तो हमसे किया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी से सवालात पूछे जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ हम पर इल्जाम लगाया जाता कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होता, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी फिरका परस्ती को फरोग दे रहा है और तीसरी तरफ ये देखा जाता है कि हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई जाती। बताइए आप, आखिर गोली चलाना क्यों हम पर किया गया?
مگر اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ حصے داری کی لڑائی ہے۔ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دیا کہ بی جے پی کا ڈر دکھاؤ اور ان کے ووٹ بٹورتے جاؤ۔ بتائیے آج آپ، میں نے وہ تصویر جب کبھی بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں کے مراد آباد کے سانسد کھڑے ہوئے ہیں اور سماجوادی پارٹی کا ایک بہت بڑا نیتا کرسی پر بیٹھ کر پیر پر ڈال کر کھڑا ہے اور یہ اس کو کچھ کاغذ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ نظارے دیکھ کر کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر آپ کی ووٹ کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب آپ یہاں سے ہمارے امیدوار وقی رشید کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے۔ جس دن یہاں سے آپ ووٹ ڈالنے والوں کے بجائے ووٹ لینے والے بن جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سپا کے نیتا کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کی گھر کی چوکھٹ پر آ کر آپ سے معافی چاہیں گے، مگر وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں سماجوادی بی جے پی کو روک پائے گی تو آپ کا فیصلہ غلط ہوگا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس بسپا روک پائے گی، نہیں، اگر آج آپ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً بی جے پی کو ہم روک پائیں گے اور آپ اپنی حصہ داری کی لڑائی میں نہ صرف حصہ حاصل کریں گے بلکہ آپ اپنی صفوں سے ایک قائد کو بنائیں گے، ایک لیڈر کو بنائیں گے، ایک نیتا کو بنائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں 2014 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہم نہیں تھے، تب بھی بی جے پی جیت گئی۔ 2017 میں ہم قریب صرف 30 ویدھان سبھا کی سیٹ پر الیکشن لڑے، اتر پردیش میں 400 سیٹیں تھیں اور کانگریس سپا مل کر لڑے، تب بھی وہاں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 19 میں بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ دوبارہ یہ غلطی مت کریے۔ اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ایک نوجوان بے باک آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سیٹ والے NPR NRC کا احتجاج ہوا تو اس نوجوان نے بڑی محنت کی، جستجو کی، قربانیوں کو پیش کیا۔ آپ کو ایسے بے باک نوجوان کی ضرورت ہے جو آپ کا خادم بن کر کام کرے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ میں آپ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش کو آتا رہوں گا۔ میری کوشش یہی ہے کہ زندگی کے شمع کو بجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے قابل لوگ اتر پردیش میں آپ کی قیادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ اس دنیا فانی کو خیر آباد کو چھوڑنے سے پہلے آپ کی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں، آپ کی آواز کو لوک سبھا میں پہنچایا جائے۔ یہی مقصد لے کر میں اتر پردیش کو آیا ہوں۔ یہی مقصد اور یہی نظم العین ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں کا ہے، شوکت علی کا ہے، ہمارے امیدوار کا ہے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا تعاون پیش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں، میں اب کہنا چاہوں گا سماجوادی پارٹی کو، بسپا کو اور کانگریس کو، جب 2024 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوگا تیار ہو جاؤ، مجلس کھڑا کرے گی امیدوار۔ اب ہم نہیں خاموش بیٹھیں گے۔ مجھے کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے تمہارے الزامات کی۔ ارے تم جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مگر میں چناؤ لڑوں گا، میری پارٹی لڑے گی۔ 2024 میں ہمارے امیدوار رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جب چناؤ نہیں لڑے تب بھی ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انگلیاں اٹھاؤ، الزام لگاؤ، مگر مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ظالم کی گولیاں میرے عزم اور حوصلے کے سامنے پھیکی پڑ گئی تو تمہارے الزامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریے۔ اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بھارت کا سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چادر اوڑھیں، آپ نقاب پہنے،
حجاب پہنے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ، پٹو سوامی کا ججمنٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانہ یہ سمجھ رہا ہے، اور خاص طور سے جو اپنے آپ کو لبرل لوگ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو بی جے پی سے وابستہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حجاب اور نقاب اور چادر اوڑھنا یہ ہماری پسماندگی کی نشانی ہے۔ نہیں، یہ ہماری پسماندگی کی نشانی نہیں ہے، یہ ہماری ڈگنیٹی کی نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنی پہچان کے ساتھ جیئیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان لڑکی کو جس نے کل بڑی بہادری کے ساتھ ان نوجوانوں کو جواب دیا۔ میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے، دو بار نہیں مریں گے، تو زندگی اپنے اصولوں پر گزارو اور دیکھو کہ تم کو کیا کام کر رہے ہو۔ یہ سماجوادی پارٹی یہ کبھی بسپا کو چھوڑیے، کانگریس تو خیر ایک بوڑھی جماعت ہو چکی ہے، اب زیادہ دن تک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بھارت کی سیاست میں کوئی اہم رول ادا کر پائے گی، مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ حصے داری کی لڑائی ہے، اس میں ساتھ دیجیے، اور 14 تاریخ کے دن آپ بے خوف ہو کر اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔